اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Recording of the Sarsa GNC. سورت یاسین میں قرآن کریم نے یہ 3 پیغمبروں کے واقعے کو ذکر فرمایا. اس کو عرض کرتے ہوئے عرض کیا تھا اللہ کا نام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عظمتوں والا ہے پروردگار عالم. اس مالک کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے جس نے سارا جہان بنایا ہو. اس خالق کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے کہ جس نے تمام نظام عالم کو چلایا اور بنایا اور تمام کو کھلانے پلانے کے قادر ہے. کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو سونے چاندی کے اندر مشغول کر دیا اور کسی کو فرمایا کہ تو میرا نام جپتا رہے، ہر وقت تیری زبان ہو، میرا نام ہو، تیرا پیٹ میں بھرتا جاؤں. کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، کسی کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن کریم، ایک کے ہاتھ میں کنجری کا ہاتھ اور ایک کے ہاتھ میں اللہ کا نام گن کر لینے کے لیے تسبیح. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں سے اور اس مالک کے نام لے کر کے اپنے آپ کو اس قدر عاجز بنا لیتا ہے، خاکستر بنا لیتا ہے کہ وہ ہر ذرے پر اللہ پاک کی عظمت کا تصور اپنے آپ بنا لیتا ہے. اور ایک وہ کمینہ ہے جو صبح شام خدا بند عالم کو بکواس کرتا ہے. اس کی شان کی بڑائی ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کسی چیز سے نوازا، کسی کو کسی چیز سے نوازا. کون ہے جو اس کے سامنے دم مارے؟ کسی کو ایسی زندگی دی کہ ساری عمر اللہ اللہ میں گزر جائے اور کسی کو ایسی عمر عطا کی کہ ساری عمر میں ایک سجدے کی توفیق نہ ہو. یہ جو مسجد میں نہیں آتے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں آتے، بلکہ پروردگار عالم ان کو اپنے دروازے سے آنے ہی نہیں دیتے، ورنہ ان کی کیا مجال ہے کہ مسجد میں نہ آئے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب گزارتا ہے، اس کی عمر بھر کی محنت اور جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری عاقبت بن جائے، میری صبر بن جائے. اور جس کی آخرت بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا. وہ آج ہمیں یقین نہیں آتا، ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں دیکھیں گی، یہ دل یقین کرے گا، یہ دماغ سوچ لے گا اور اطمینان ہو جائے گا کہ جو قرآن میں تھا وہ سارا صحیح تھا، جو میرا نظریہ تھا وہ غلط تھا. اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا ایک بہت بڑا سلسلہ قائم فرمایا. کسی پیغمبر کے ذریعے کسی قوم کو، کسی امت کو ہدایت دی، کسی پیغمبر کے ذریعے کسی کو ہدایت دی. ایک بہت بڑا سوال ان آیات میں حل فرمایا خداوند کریم نے، جن کی آج میں نے تلاوت کی. وہ ایک عورت کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، بات ایک مرد کے بھی لکھے پڑے طبقے کے دماغ میں زیادہ آتی ہے. اور وہ یہ سوال ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر کے گڑھے میں ڈال کے آتے ہیں. اس کے قد و خال کو، جسم گوشت کو، ہڈیوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں. مٹی میں مل گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی، پھر حساب و کتاب کیسا؟
یہ ایک عام سوال ہے، آپ بھی سوال کر لیں، سوال کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ہر آدمی کے دماغ میں جو بات آ سکتی ہے، دکاندار کے، ذمہ دار کے، مزدور کے، کہ یار یہ قبر کا گڑھ، ہم نے کئی مرتبہ قبریں کھولی، قبر بناتے وقت، کھودتے وقت پرانی قبر نکلی، ہم نے کبھی آگ جلتی نہیں دیکھی، اس لیے یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مکان بنائے، قبر نکلی تو اندر سے ہڈیاں تو نکلی مگر انگارے تو کبھی نہیں نکلے۔ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں عذاب ہوگا، اس کی صورت کیا ہے؟ یہ ایک موٹا سا سوال ہے۔ قرآن کریم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ قصور میرا تیرا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ فلاں مسئلہ ہمیں سمجھا دیا۔ ہم نے پوچھا ایک ان پڑھ ملا سے، ہم نے پوچھا مردہ نوالنے والے سے، ہم نے پوچھا میت کے کفن ڈالنے والے سے۔ یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں، مگر تعلیم کا تو کوئی تعلق نہیں لوگوں سے۔ قرآن کریم سے اگر ہم پوچھتے، خدا کی قسم آج جو پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو ہم اس طرح سے کبھی نہیں ہوتے۔ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ ایک مردے کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلیاں کھا گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، سڑ گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بالکل اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر پگھل کر راکھ بن گئی، اب حساب و کتاب کیسا، اور اب عذاب قبر کیسا، اور آخرت کیسے، قیامت کیسے؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوال و جواب نقل کر دیے، اور سوال کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں، جلیل القدر کا پیغمبر ہے، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پروتا بھی نبی، ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میاں سے سوال کر دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، فرمایا عرض کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارینی، او میرے مولا میرے، اور میری پروردگار، میرے رب، میرے پالن ہار، زمین و آسمان کے مالک، ربی ارینی، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے سمجھا دے کیا چیز، کیف تحیی الموتی، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردوں کا حساب و کتاب کیسے کرے گا، ان سے اعضاء کو کیسے جوڑ لے گا، کھال کی مٹی بن گئی، گوشت کی مٹی بن گئی، آنکھ ناک زبان تو کیڑے کھا گئے، ارے تمام چیزیں ختم ہو گئی، اب ان کو زندہ کیسے کرے گا، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اور مالک میرے مجھے دکھا، مجھے بتا، مجھے یقین دلا، میں مانتا تو ہوں، تیرے حکموں کی بجاوری کرتا ہوں، اور مجھے یقین بھی ہے، مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح سے مردوں کے اعضاء کو جوڑ لے گا، تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا، حالانکہ مجھے یقین ہے، فرمایا میں وہ ہوں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور لوگوں زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا، یہ میرا کام ہے، الہی تو کیسے کر دیتا ہے، فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل،
कौन है दिनों को घटाने वाला, कौन है रातों को बढ़ाने वाला, और कौन है कभी रातों को घटा करके दिनों को बढ़ाने वाला, मेरे सिवा कौन है। वतरजुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब। और तुम्हारी समझ में मेरी खुदाई नहीं आई, मेरी रबूबियत नहीं आई, मेरी महबूदियत तुम्हारी समझ में नहीं आती, मेरे महबूद होने को तुमने आज तक नहीं माना, सिर्फ जुबान से कहते हो खुदा भी है, और सालमों तुम्हारे दिलों में मेरी खुदाई का यकीन कोई नहीं। जब भी मौका आता है तुम बरगश्ता हो जाते हो, तुम फौरन चक्कर काट जाते हो, तुम फौरन हीले वसीले बना लेते हो, तुम फौरन कहने लग जाते हो ये भी तो खुदा के बंदे है, इनके भी इख्तियार में कुछ न कुछ है। कभी अली को मुश्किल कुशा कहते हो, कभी हुसैन को मुश्किल कुशा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उधर हुसैन का सारा खानदान सिबा भी कराते हो, उधर मुश्किल कुशा भी बताते हो। तुम अपने बच्चों को कभी चोट न लगने दो, हुसैन अच्छा मुश्किल कुशा है, सारा खानदान सिबा करा दिया मगर बोला तक नहीं। अल्लाह के कुरान को मानने वाले लोग कब्रों में चले गए। खुदा की कसम अगर आज सहाबा किराम का जमाना होता हम पे कुफर का फतवा लगाते। जब भी मौका आता है हम तमाम के तमाम चक्कर काट जाते हैं और बदल जाते हैं, बात में से बात निकालने से आती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या अजीब व गरीब अंदाज का सवाल कर दिया। तुम भी अपनी मजलिसों में कहते हो, रात को बैठ करके अपने दिल दिमाग पर सोचते हो, चारपाई पे लेट करके भी सोचते हो जिंदा कैसे हो जाएगा आदमी, अल्लाह के सामने कैसे पेश होगा, किस तरह से सामने आएगा। इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ तुहिल मौता, और मेरे रब और मेरे परवरदिगार मुझे दिखा, मैं देखना चाहता हूँ मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, कैसे जिंदा कर लेता है मुझे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अंदाज तो देखो, पहले ही बात शुरू नहीं की तो मैंने अभी बात कही, अल्लाह मियाँ ने कुरान में उसको भी नकल कर दिया। मैंने कहा ना कि हमें यकीन नहीं, अल्लाह मियाँ ने हालांकि खलीलुल्लाह के दिल की कैफियत से वाकिफ है, सर पे ताजे नबूवत उड़ा रखा है, खलीलुल्लाह अज़मतों का मालिक है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने अगली बात शुरू नहीं फरमाई, फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, और मेरे खलील क्या तुझे यकीन नहीं, क्या तुझे यकीन नहीं। अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले वो रग पकड़ी है जो हर एक के पास होनी चाहिए। जब तक मेरा तेरा ये ईमान न बन जाए, जब तक मेरा तेरा यकीन न बन जाए, जब तक हम सबका ये यकीन न बन जाए, अल्लाह पाक मुर्दे को छोड़कर उससे हिसाब किताब करने पे कादिर है, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं। फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, और मेरे खलील क्या तुझे मेरी जात पर एतमाद नहीं, यकीन नहीं। तुमने जो सवाल किया है, क्या तेरे दिल में मैं इस काबिल, जो खुदा इब्तदान किसी चीज को बनाता है वो दोबारा नहीं बना सकता। जिसने इंसान को, जो एक गंदे पानी के कतरे से आदमी को बनाने पे कादिर है, वो बने बनाए आदमी को खत्म करके दोबारा बनाने पे कादिर नहीं। फरमाया याद रख, तू तो ऐसी शय थी, ऐसी चीज बनी हुई थी, बाप ने भी नफरत की, माँ ने भी गंदगी समझते धोया। मिनद्दारी लम यकुन शैअन मज़कूरा, एक वक्त तुझ पे ऐसा गुजरा, तेरी ऐसी हालत थी, तू ऐसा नुत्फा था, तू ऐसे गंदे पानी का कतरा था, नाम लेते हुए भी शर्माते थे। जलील पानी से मैंने कितनी खूबसूरत तेरी शक्ल बना दी। जो खुदा गंदे पानी के कतरे से ऐसी सोनी बेहतरीन शक्ल सूरत बना सकता है, और मेरे पर यकीन करो मैं दोबारा भी बना सकता हूँ।
فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتی، اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جوڑے گا، کیسے بنائے گا؟ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ رب ارینی کیف تحیی الموتی، کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان ریزوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا؟ قال اولم تؤمن، کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں، میری کار سازی پہ یقین نہیں، میری ربوبیت پہ یقین نہیں، میری الوہیت پہ یقین نہیں؟ میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلی، ہاں میرے رب یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ مجھے یقین تو ہے، تیری ذات پہ یقین ہے، تیرے فرمان پہ یقین ہے، تیری قدرت پہ یقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو دنیا بھر کے پتے بناتا ہے، پتے سے تنگوریے بناتا ہے، الگ الگ شیشم کے پتے کی الگ بناوٹ، نیم کے پتے کی الگ بناوٹ، کیکر کے پتے کی الگ بناوٹ، چال کے پتے کی الگ بناوٹ۔ ارے یہ ہزاروں قسم کے جو درخت ہے، ان کے ایک ایک پتے کی بکھری بکھری الگ الگ سجاوٹ بنانے والا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ ہزاروں قسم کی پھل ترکاریاں تمہارے لیے کون بناتا ہے؟ ان کے اندر ذائقے کون پیدا کرتا ہے؟ کسی کے اندر کھٹے رہتے، کسی کے اندر میٹھے رہتے، کسی کے اندر گرم مادہ، کسی کے اندر ٹھنڈا مادہ۔ فرمایا لوگوں اور کھانے والے آیا کر ذرا بتا تو صحیح، بنایا کس نے؟ فرمایا میاں جی جس نے منڈی سے خرید کر تیرے سامنے رکھ دیا، اس کا تو بڑا احسان مند ہے۔ فلاں آدمی نے لا کر کے مجھے 4 کیلے دیے تھے، فلاں آدمی نے لا کر مجھے 2 مالٹے دیے تھے، فلاں آدمی نے مجھے لا کر 1 کلو آم دیے تھے۔ فرمایا کتنا کمینہ ہے تو، کتنا بے غیرت ہے، منڈی سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیے، اس کا تو احسان مند ہے۔ اور جس نے ساری چیز کو بنایا، میرا احسان تیرے یاد نہیں؟ مجھے یاد نہیں کرتا جس نے تیرے سے بنایا، جس نے 24 خرچ کر کے، روپیہ 2 روپیہ خرچ کر کے لا کے سامنے رکھ دیے، جس کے سامنے تو تیری آنکھیں چھپتی ہے شرم کے مارے کہ اس نے مجھے کھلایا۔ فرمایا جس نے کھانے کا پیدا کیا، کبھی تیری آنکھیں مجھ سے بھی شرمائی؟ فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا ولا، قالوا قال بلا، ہاں مجھے یقین تو پڑا، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان دل چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، سکون قلب کے لیے، مزید تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، پھر اب دیکھنا چاہتا ہوں کرتا تو کیسے ہے۔ فرمایا میرے خلیل، میرے کس کس نظام کو دیکھو گے، کس کس میری کاراگری کو دیکھو گے؟ تعریف اس خدا کی جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ فرمایا میں ہوں سب کچھ کرنے والا۔ فریاد کی میرے رب، عرض کرنا میرا کام تھا، مانگنا میرا کام تھا، اب داتا تو ہے، داتا تو اور کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کون داتا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سوال کر دیا، اب تیری مرضی مجھے دکھا یا نہ دکھا، تو اس پر قادر ہے۔ فرمایا خلیل، جو کروڑوں اور اربوں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا وہ دکھا تو تجھے سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص نے یہ مطالبہ کیا تو میں کیسے دکھاؤں گا ہر ایک کو، اور کیسے دیکھے گا ہر ایک؟ فرمایا میرے خلیل چلو ہم تجھے دکھا کر
اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں قرآن کریم نازل کروں گا، یہ میری تیری گفتگو، میرا تیرا سوال، یہ سارے کا سارا معاملہ میں اس قرآن میں نقل کر دوں گا۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ یقین کرے گا، اور جو بالکل ہی شروع سے بے ایمان ہوگا وہ یقین نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، امت کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ بات میری اور رب جلیل کی اور خلیل کی ہو رہی ہے، نقل قرآن کریم میں اللہ پاک فرما ہے، فرمایا میرے خلیل آ جاؤ، آؤ جنگل میں۔ خلیل پہنچ گئے، فرمایا قال فخذ أربعة من الطير، اور میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، الگ الگ نسل کے ہو، الگ الگ قسم کے ہو، 4 پرندے پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیے۔ 4 پرندوں کو پکڑنے کے بعد پوچھا اب کیا کروں؟ فرمایا ان کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، فرمایا ان کے پر اتارو، ان کا روح اتارو، ان کا ایک ایک بال اکٹھا کر لو، ان کی چونچیں کاٹ دو، ان کے پنجوں کو کاٹ دو۔ فرمایا اب گوشت نکل آیا، فرمایا ان سارے گوشت، ان پرندوں کے گوشت کا قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنا کر ملا جلا دو۔ تمام قیمے کو ملا جلا کر فرمایا تمام چاروں طرف پہاڑوں پہ یہ ملا ہوا قیمہ، یہ ملے ہوئے پر، یہ ملی ہوئی چوچے، یہ ملے ہوئے پنجے اور ناخن تمام کے تمام پہاڑوں پہ پھینک دو۔ قال فخذ أربعة من الطير، فرمایا سن لے قرآن کریم خبر کھودنے والے، سن لے سمندر کے مردے پہ شک کرنے والے، سن لے جلے ہوئے مردے پہ یہ شک کرنے والے، اس کا کیا بنے گا، اس سے حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اور کافر بھی یہی کہا کرتے تھے اذا كنا عظاما نخرا، حساب نہ حساب، مٹی میں مل گیا، حساب و کتاب کیسا؟ تمام کافروں کی یہی بات تھی۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، یہی بات کہتے تھے سارے کافر کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے سامنے چلا، ہمارے سامنے غرق ہوا، جھولا نہیں ملا، مچھلیاں کھا گئی، خدا جانے کتنے جانوروں نے کھایا، ہاتھ کسی نے کھایا ہوگا، کان کسی نے کھایا ہوگا، پیر کسی نے کھایا ہوگا، یہ اکٹھا کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے خلیل آ جا، اکٹھا ہونے کی ترکیب دکھا تجھے دیتا ہوں، بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں۔ كما قال فخذ أربعة من الطير، ان پرندوں کو پکڑو، ان کی پروں کو جمع کرو، ان کے بالوں کو اکٹھا کرو، خوب ملا جلا دو، تو اس کا قیمہ بالکل مہین بلا دو، باریک کر دو، اور بنا کر کے چاروں طرف پہاڑوں سے دور دور پھینکاؤ۔ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان کے جزوں کو، ان کے رگوں ریشوں کو، ان کی ہڈیوں کو ملا جلا کر بالکل قیمہ بنا کر ادھر ادھر پہاڑوں پہ خود پھینک کے آؤ، اور تمام کو منتشر کر دو، اور پہلے ملا جلا دو، ان پروں کو بھی، اس روح میں بال کو بھی، ان ہڈیوں کو بھی، تمام کو ادھر ادھر پھینک مارو، اور اس کے بعد فرمایا منہم جزءا ثم ادعوہم یأتینک سعیا، ثم ادعوہم، فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز دے۔ خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، قیمے میں سے قیمہ چھٹ رہا ہے، خود بخود
قیمہ چھٹا، پر پھٹے، روح چھٹا، بال پھٹے، چونچ الگ الگ تھی وہ چھڑی، پنجے جڑے۔ فرمایا اے میرے خلیل، بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز دو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یاسین کا سایہ چیچی کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی، آنکھوں کے سامنے پر پھٹے، آنکھوں کے سامنے گوشت پھٹا، قیمت پھٹا، الگ الگ ہوا، اور پھر سنتا ہوا خلیل اللہ نے دیکھا پہلے گوشت جڑا، ہڈیاں جڑی، بال جمے، پر جمے، اپنی اپنی جگہ جا کر کے سب کچھ جمع، چونچ اپنی جگہ لگی، ناخن اپنی جگہ لگی، فرمایا سنت یاسین کا سایہ، اور میرے خلیل نام میرا لے اور کام نہ ہو، نام میرا لے اور کام نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور میرے خلیل جس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں چھٹ سکتی ہے، ان پرندوں کی ہڈیاں چھٹ گئی، ان کے گوشت کی ذرا ذرا سی بوٹی الگ الگ ہو گئی تھی، پھر جڑ گئی، ان کے پر جڑ گئے، چونچ جڑ گئی، کندھے اور ناخن جڑ گئے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی ہوتا ہے، ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی، وہ بہت بڑی ہے۔ تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں، یا جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے، چاہے کسی کو مرے ہوئے 1,00,000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، قبر کے اوپر دیواریں بن گئی، محل بن گئے، مکان بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک قبر سے باز ٹھکانے پر 100 مردہ کھڑا ہوا، ایک ایک خبر سے 100 مردہ سامنے آئے۔ تو یہ ساری بات یقین کی ہے۔ آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ خبر کی زندگی، اس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، جو زمین کو چیرتے ہوئے زمین کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ قبر کی زندگی۔ اس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، جو زمین کو چیرتے ہوئے زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرن موجود ہوتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دانت، بہت لمبے لمبے ان کے بال، ڈراؤنی شکل سامنے آتے اور آ کے وہ مردے کو اللہ کے نام پر زندہ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مرنے والے کو نکیرین کی آمد پر ایسا وقت معلوم ہوگا جیسے عصر کی نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے، ایسا سورج نظر آئے گا جیسا کہ نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے۔ فرشتے آتے ہی سوال کر دیں گے، مر ربو کا مر ربو کا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ علماء کرام نے لکھا جو آدمی نیک نمازی ہے، اللہ والا ہے، وہ فوراً کہے گا اللہ والو تمہیں سوالوں کی پڑی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں اپنی نماز پڑھوں۔ فرشتے کہیں گے نماز پڑھنے کا جہان کیا، اب نماز نہیں پڑھنی،
अच्छा, नमाज नहीं पढ़ी मैंने, मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, मैंने तो कभी भी कहा नहीं। अब आ जाए कि मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। नेक आदमी, ईमानदार आदमी, मुसलमान आदमी, नमाजी, जिसकी आखिरत अच्छी है, फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब मेरा परवरदिगार है, जिसने मुझे पहले पैदा किया और जिसने मुझे मारा और अब फिर पैदा किए बैठा है, वो मेरा रब। दूसरा सवाल होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? आज तो दीन की बात का मजाक है, आज तो दीन फालतू फंड है। आज तेरे घर में, मेरे घर में, तेरे खानदान में, मेरे खानदान में, आज बरादरियों में दीन लघु और फजूल चीज बन करके रहे। हमारे दिमाग में ये बात है ही नहीं कि दीन के बारे में पूछ भी होगी। उन्होंने छोड़ा मियां मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं, क्या दीन है, बस ठीक है जिस राह पे कोई लग रहा थी। माँ दीनों का बता तेरा दीन क्या कहेगा? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। फिर आवाज आएगी माँ तक़ूलु लिहाज़र रजुल। अभी साथ में आता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे रुख, मेरी शक्ल उस मुर्दे को दिखाई जाएगी और इस्लाम को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, माँ तक़ूलु लिहाज़र रजुल, बता ये कौन है, बता ये कौन है। इसमें अक़वाल है, बाज़ उलमा ने लिखा है उसकी खबर से लेकर सुनते खिदरा तक की जमीन को सील किया जाता है। बाज़ ने लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का अकस डाल दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए कौन है। दीनदार पहचान जाएगा, आगे बढ़ेगा, मेरे आका मैं आपके कदमों पे मरना चाहता हूँ, आप तो मेरे पैगंबर हैं। और ये जो दूसरी सरकार होंगी, हर वक्त दुनिया के धंधे में फंसे रहने वाले, नमाजें कज़ा करने वाले, रोजे को बर्बाद करने वाले, बहाने ज़कात को रगड़ा चढ़ाने वाले, एक दूसरे के हकूक हमसाये की बेपरवाही करने वाले, जानी, शराबी, चोर, कातिल, बदमाश, तमाम के तमाम हर सवाल के जवाब में ये कहेंगे हालादरी, और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे न छेड़ो, मैं अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, मुझ पर बड़ी तबाही आई है, तुम्हें क्या मालूम मौत के सदमे अजीम ने मेरी रगों को कड़वा कर दिया। हालादरी, न छेड़ो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ। मर रब्बू का कहता आलादरी, मुझे नहीं पता रब कौन है। माँ दीनों का, मुझे नहीं पता दीन किस चीज का नाम है, मैं तो पेशाब करके संजा भी नहीं किया करता था, मुझे क्या पता दीन क्या थी। हाँ, मुझे तो ये पता है कि मेरे बेटे कितने थे, मेरे पास पैसे कितने थे, मेरी दुकानें कितनी थी, मेरा कारोबार कितना था, मुझे इसके सिवा और कोई पता नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानता। अच्छा, तुझे और कुछ पता नहीं कि नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक कुरस मारेंगे 70 तक जमीन में सज जाए, रेजा रेजा हो जाए। हदीस में आता है अगर उस चीज को जानदार आदमी सुन ले तो जिगर फट जाए, कलेजे छत हो जाए। और यही नहीं कि एक गुर्ज लगा के बात खत्म हो गई, नहीं, फिर दोबारा तमाम रेखों को जोड़कर फिर बिल्कुल ठीक ठाक बंदा सही बन जाएगा, फिर गुरज लगेगा, क़यामत तक इसी तरह पिटाई होती रहेगी।
ایک حدیث میں ایسا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا جائے گا اور پھر سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا آئے گا، کاٹتا ہی رہے گا، کبھی پیروں کی طرف جائے گا کبھی سر کی طرف آئے گا۔ فرمایا قیامت تک اس کا چکر یوں ہی رہے گا، اتنا زہریلا سانپ ہوگا۔ حضور فرماتے اگر زمین پہ پھنکار مار دیتے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ ساری بات یقین والے کے لیے۔ ادھر جس نے جواب صحیح دیے، نماز کے لیے محنت مانگی، اب آگاہ کی کفروجو فرش بچھا دو، نم کا تلورو سو جا، تجھے کوئی جگانے والا نہیں، سو جا، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، خوشبودار ہوا آتی رہے، آرام سے سوتا رہے۔ حدیث میں ہے ہزاروں لاکھوں برس کے بعد جب قیامت میں اٹھے گا، آنکھیں ملتا ہوا یوں کہے گا کہ یار یوں کیسے قیامت آئے گی، ابھی تو میں سویا تھا، نیند بھری بھی نہیں، قیامت سونے آ کھڑی گی۔ ہزاروں برس سے ایسے معلوم ہوں گے کوئی ابھی لیٹا تھا، ابھی آنکھ لگی تھی اور اتنی دیر میں قیامت بھی آ گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ 100 سال کی تندرستی ایک دن کے سکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک رات کو اگر پسلی میں درد ہو جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری عمر میں کبھی تندرستی دیکھی ہی نہیں۔ کبھی مریض کے پاس بیٹھ کے دیکھو نا، رات کافی نہیں کٹتی، خدا جانے کتنی لمبی رات ہو جاتی ہے، حالانکہ رات وہی ہے، سکھیا کے رات بڑی، سکھیا کی رات چھوٹی، ہزاروں سال بھی اس کے لیے کچھ نہیں۔ عرض کر رہا تھا خدا بند کریم نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی ہے، اور اب تو موت کے معاملات بھی تمہارے سامنے ہیں، کس طرح سے موت آ رہی ہے۔ 300 کے قریب آدمی کوئی عمرے کے ارادے سے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے گیا، کوئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت الخضرا پہ حاضری کے لیے گیا، کوئی مزدوری اور کمائی کے لیے، کوئی سفر کے لیے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی کسی لیے سفر میں سوار ہوا۔ ایک سیکنڈ پہلے اطلاع نہ ہو سکی، کراچی سے جہاز اڑتا ہے، بخیریت ریاض پہنچتا ہے، سینکڑوں آدمی یہاں سے گئے ہوئے اترتے ہیں، وہاں سے اور نئے چڑھتے ہیں، جن کی زندگی ہے وہ اتر رہے ہیں، جن کی 5 منٹ کے بعد موت آئی ہوئی ہے وہ چڑھ رہے ہیں۔ خدا کا نظام تو دیکھو، جن کی عمر باقی ہے وہ جہاز میں سے ریاض کے ہوائی اڈے سے اتر رہے ہیں، اور جن کی آئی ہوئی ہے فرمایا تمہارا بھی وقت باقی ہے، تم جاؤ، اور تمہارا آ چکا ہے، تم آ جاؤ۔ دل میں خدا جانے کیا کیا ارمان ہوں گے، کیا کیا تسلیاں ہوں گی، کتنے سب اپنے دلوں میں ارمان بسا رکھے ہوں گے، کیا کیا دلوں کے اندر اپنے اسباب لیے بیٹھے ہوں گے۔ 3 4 5 منٹ نہیں لگے، جہاز میں آگ لگتی ہے، وہ ٹاور کو اطلاع کرتا ہے کہ میرے کیبن میں آگ لگی ہے، رن وے صاف کر دو، میں جلدی اترنا چاہتا ہوں، اور اتر بھی گیا اور کہتا جلدی سواریوں کو اتارو۔ اللہ میاں نے فرمایا اترے گا کون جب میں نے سب کو پھیرا دے دیا۔ فائر بریگیڈ کھڑا ہے، انتظامات سارے چاروں طرف موجود ہے، اگر جس کا وقت آ گیا وہ جا رہا ہے۔ 300 کے قریب آدمی چل کر کھا رہا، سارا جان جل جائے ہم بدلیں گے تھوڑے ہی، جتنے ہی مر جائے۔ ہندوستان میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم نماز کے نیڑے نہیں جاتے، جوئے باز جوا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب نہیں چھوڑتا، حرامی بدماش جانی زنا سے باز نہیں آتا۔ کتنے ہی مسلمان مر جائے، افغانستان میں کیا قتل و غارت ہے، ہندوستان میں قتل و غارت ہے، 300 آدمی ایک جہاز میں چل رہا ہے، مگر بجائے جو مسجد میں ایک نمازی بڑھتا ہے۔
जिन बेईमानों के दिलों पे मोहर लगी हुई है वो उन्होंने आना ही नहीं, इस तरफ लगना ही नहीं। जितना नौजवान तबका है होटलों पे बैठ के गप्पे मारेंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, बकवास करेंगे, मस्जिद में नहीं आना। तो देख लो आखिर यूं आएगी, और पहले भी आई लोगों की, और अब भी आ रही, तुम्हारी भी यूं आएगी। ना मालूम सड़क से आएगी, जहाज में आएगी, घर पे आएगी, अस्पताल में मौत खुदा जाने से आएगी, और फिर मरने के बाद जिंदा भी होना, जैसे मैंने भी बताया। तो जब ये यकीन दिल में रासिख हो गया और दिल में बात बैठ गई और रोजाना मुशाहिदा हो रहा है, अब तो भाई तैयारी करनी चाहिए। अब तो तैयारी का वक्त है, और अब तो खुदावंद आलम की हुजूरी में हाजिर होने का वक्त है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ भी करो और कोशिश भी करो कि खुदावंद करीम मुझे और आप सबको ऐसी तौफीक दे कि मरने से पहले ईमान की दौलत अता हो जाए। वरना अगर ऐसा न हुआ, खुदा की कसम मारे जाओगे। कसम मिले या न मिले, उछल का पानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, खबर छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अगर करम ना हो, आदमी का खुदावंद आलम की करीमी ना हो, और आदमी उसके दरवाजे का मोहताज बनकर अगर ना मरे, तो बात नहीं बनती, बनी नहीं सकती, बिगड़ती है। मुशाहिदे भी हुए हैं बेशुमार लोगों को, दुनिया ही में देखा बेशुमार लोग। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी बहुत अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, वो फौत हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा बता क्या बताओ कैसी गुजरी। कहने लगा क्या बताऊं, यहाँ का काम बिल्कुल निराला है, मैंने एक दूसरे के हक को पूरा करने की सरतोड़ कोशिश की, मेरे घर में पड़ोसियों की मांगी हुई सुई बाकी रह गई, रब्बे अकबर की कसम वो सुई मुझे तंग कर रही है, एक सुई मुझे सता रही है दूसरे की। हमें लाखों करोड़ों की परवाह नहीं होती, मिल जाए मिले सही, बस ना मिले तो आप पधारे, सरकारी पैसा मिले, कौम का पैसा मिले, रिश्तेदारों का पैसा हाथ में आ जाए, जाने हम वापस करने के लिए तैयार हो, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा उसे रगड़ा कराए। ऐसे खुराक खाने से क्या फायदा, ऐसे कपड़े पहनने से क्या फायदा। सारी दुनिया को आज गिला है अल्लाह पाक से, तो दुआएं कबूल नहीं होती। दूध में पानी मिला मिला करके तो कपड़े जोड़े खरीदते हो, अब दुआ कबूल होनी चाहिए। हर चीज में मिलावट कर करके तो हम अपने आप को पाल रहे हैं। जब हराम रोजी से बदन चलेगा, जब हराम रोजी से कपड़ा बनेगा, जब हराम रोजी से आदमी की नशो नुमा होगी और हराम रोजी से आदमी का कारोबार चलेगा, तो फिर काम कैसे आएगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन अपनी जिंदगियों में इस कदर गुरेज किया करते थे कि गलत किस्म का लुकमा अंदर न चला। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक अब क्या रज़ियल्लाह तआला अन्हु 3 दिन का फाका है सिद्दीक अकबर का, और गुलाम ने ला करके थोड़ा सा खाना दिया। 3 दिन के फाके के बाद 2-3 लुकमे खा लिए। अब गुलाम से पूछा कि कहाँ से लाया था, गुलाम से पूछा कहाँ से लाया था, उसने कहा यहूदियों के यहाँ शादी थी, मेरी उनसे ताल्लुक नहीं थी, मैं गुजर रहा था, उन्होंने मुझे खाना दिया था। वाह 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 वाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस खाने को निकालने के लिए हलक में उंगल मारी। बोला 3 दिन से पेट खाली हो, 2-4 लुकमे अंदर गए हो, वापस कैसे आए। किसी ने तरकीब बताई कि पानी पीकर हलक में उंगली मारो, पानी पी पी कर उंगली मारी, जब तक वो लुकमे बाहर में आ गए सिद्दीक ने चैन। हमारा भी अगर ये मिजाज बन जाए तो हम सब कुछ इस दुनिया में कमा सकते हैं। क्या सिर्फ है काफिर की हम तो गालिब हो जाए। हम तो गालिब इसलिए हो रहे हैं कि असल हथियार जो हमारा ईमान था वो कमजोर पड़ गया, बल्कि वो रहा ही नहीं, इसलिए पूरी दुनिया दुश्मन बन गई। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सच्चा मुसलमान, सबका दीनदार बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।